اعجاز سے ان عنوانات کے مطابق بات فرما رہے ہیں. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب تو پڑھتا ہے قرآن کو. اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے محبوب کو، آقا انعامدار محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ. اب قرأتا قرت سے ہے، قرت اذا وَإِذَا اور جب. قرأت القرآن، جب آپ قرآن کی قرت کرتے ہیں. جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کر دیتے ہیں یا اس کے درمیان، یعنی تمہارے درمیان اور وہ لوگ جو یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے درمیان ہم کیا کر دیتے ہیں؟ ایک جو ہے نا پردہ سا کر دیتے ہیں، جس کو آگے فرمایا گیا حجابا مستورا، خفیہ حجاب، خفیہ پردہ، ایسا کرٹن جو نظر نہیں آتا. جیسے اللہ نے کہا نا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ. ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، جب ہم دو دریاؤں کو یا دو سمندروں کو ملاتے ہیں تو اس میں بھی برزخ، وہ بھی پردے کو کہتے ہیں. اس میں ایک ایسی سکرین ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی. وہ دور تک چلتے بھی ہیں اور ان کے الگ الگ کلر بھی پتہ لگتے ہیں. اور میں دیکھ کے بھی آیا ہوں الحمدللہ، اللہ نے دکھایا. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سوڈان میں یہ دو نائل جو دریا ہے نا، دریائے نیل دو ہیں. ایک سوڈان سے آتا ہے اور ایک سوڈان کی پہاڑیوں سے آتا ہے، شمالی علاقوں سے. سوڈان والے کا رنگ وائٹ ہے اور جو آتا ہے ادھر سے مصر سے، ایجپٹ سے، اس کا بلو ہے رنگ. اور دونوں ایسے ملتے ہیں. ایک جگہ ہے سوڈان خرطوم سے آگے، تو دونوں کئی کلومیٹر تک وہ چلتے ہیں. دونوں کا کلر بھی پتہ لگا، ملے ہوئے ہیں، کلر الگ ہے اور پتہ لگ رہا ہے. یہ دریائے سندھ بھی ادھر سے ملتا ہے جو اس میں بھی ہے. جی ہاں، پائنت پہ بھی ملتے ہیں نا جی. کابل سے آتا ہے، ادھر آتا ہے جی ہاں، کشمیر سے نا. اور وہ بھی، ہاں وہ بھی میں نے سنا ہے. جی ہاں. تو سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ اس میں ایک پردہ، حجاب جس کو کہتے ہیں، پردہ جو چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ کیوں اللہ پاک رکھتے ہیں؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ. ان کے دلوں پر اللہ پردے اس لیے ڈال لیتے ہیں کہ ان کو بات سمجھ ہی نہ آئے. کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ ان کے دل میں جو مقصد ہے اللہ اس کو سمجھتے ہیں. وہ ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے نا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت صرف متقیوں کے لیے ہے، جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، جو اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ورنہ بہت سے لوگ ہیں اس کو پڑھ کے جو ہے نا اور بہک جاتے ہیں. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے وقرا کہتے ہیں بوجھ کو. ان کے کانوں پر اللہ بوجھ ڈال دیتے ہیں، نہ کان سنتے ہیں نہ دل ایکسیپٹ کرتا ہے. اب آپ اس بات کو دیکھیے کہ ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا، سورہ بقرہ میں ہی ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. کہ جو کافر ہیں یہ برابر ہے، ان کو ڈرائیں آپ یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. پھر اللہ ان پہ مہریں لگا دیتے ہیں، دلوں پر بھی کانوں پر بھی. ان کے جو آنکھیں ہیں ان پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ اکینے جو ہے نا، بہت سارے ہیں پردے جو اللہ پاک ڈال دیتے ہیں، جس سے وہ دیکھتا بھی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا، وہ سنتا بھی ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ بات سن بھی لیتا ہے لیکن اس کا دل نہیں مانتا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی ہر طرح سے اس کو پھر، کیونکہ اس کے دل میں یہ ہے کہ اس نے ایمان لانا ہی نہیں ہے. اب ابو جہل کی بات، جس کو عمر بن ہشام کہا جاتا ہے، آپ کا ہمسایہ تھا، عزیز بھی تھا، قریش خاندان سے تھا اور سردار تھا.
کان لگا کے دیوار کے ساتھ وہی سنتا تھا کہ آج کیا وہی اتری، لیکن ہدایت نصیب میں نہیں تھی۔ حالانکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی جو بات ہے وہ غلط نہیں ہوتی۔ جنگ بدر میں اس لیے تو وہ جاتا نہیں تھا، ساری قوم چلی گئی تھی اور وہ بار بار اندر اور باہر ہو رہا تھا، تو بیوی نے پکڑ لیا اس کو کہ بھائی کیا بات ہے، پوری قوم تیرا انتظار کر رہی ہے، تو کبھی باہر جاتا ہے کبھی اندر آتا ہے، باہر جاتا ہے اندر آتا ہے، تیسری دفعہ میں تجھے دیکھ رہی ہوں، تو ڈرتا ہے، مرنے سے ڈرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی میں ڈرتا نہیں، مجھے ایک چیز نہیں جانے دے رہی کہ محمد نے، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کہا تھا کہ تو اس جنگ میں تو زندہ واپس نہیں آئے گا، تو مارا جائے گا، تو مجھے یہ پکا یقین ہے کہ میں نے زندہ واپس نہیں آنا۔ یعنی دیکھیں ان کا بھی ایمان، دیکھیں ان کو پتہ تھا کہ جو بات نکال دیں گے وہ ویسا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب تو ذکر کرتا ہے اپنے رب کا قرآن میں کہ وہ ایک ہے، واحد ہے، اللہ کا ذکر آتا ہے نا قرآن میں، اللہ ایک ہے۔ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پیٹھ پھیر لیتے ہیں اپنی اور نفرت سے بھاگتے ہیں۔ نفورا نفرت سے ہے، نفرت نفور ایک ہی چیز ہے، عربی میں نفور کہتے ہیں، ہم نفرت کہتے ہیں۔ تو نفورا مطلب ہے بھٹک جانا، بھاگ جانا نفرت سے، خوشی سے نہیں، مطلب نفرت سے، کیونکہ انہوں نے 360 بت سجائے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر، سبحان اللہ، اور ان کے لات، منات، حبل اور عزا، یہ 4 ان کے بڑے بت تھے، باقی سب تھے ان کو یہ کہتے تھے کہ ایک آلمائٹی اللہ تو ہے، لیکن ان کو انہوں نے پاورز جو ہے نا ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہیں، کوئی شادی کا، کوئی بارش کا، کوئی دولت کا، کوئی بیماری کا، کوئی فلانے کا، تو ان کو باقاعدہ وہ پوچھتے تھے، منتے ان پر مانتے تھے، ان کے لیے مطلب پکا پکا کے تقسیم کرتے تھے، جانوروں کی نظر نیاز دیتے تھے۔ ہندو بھی، ہاں جی، ہندو کہتے ہیں جی کہ ہندو تو صاف کہتے ہیں آپ اور ہم میں فرق کیا ہے، ہم اس کو بٹھا دیتے ہیں، ہاں جی، آپ لیٹے ہوئے کو کرتے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے کو کر لیتے ہیں، ہمارا تو سامنے ہوتا ہے، آپ کا سامنے بھی نہیں ہوتا۔ ہاں جی، ہمارا تو وہ کہتے ہیں سامنے ہی ہوتا ہے، نظر بھی آتا ہے۔ آپ کا تو بہرحال تو بات یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، چاہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارن کیا ہے کہ اس سے تم بچ جاؤ، اگر تم فلاح چاہتے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم جنت چاہتے ہو، اگر تم اخروی زندگی اچھی کرنا چاہتے ہو، تو پھر شرک سے بچ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ۔ نحن اعلم بما یستمعون بہ، اللہ کہتے ہیں نحن اعلم، ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ پاک کہتے ہیں ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بما یستمعون بہ، وہ اس کو سنتے کیوں ہیں، ان کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے اس قرآن کو سننے میں، کہ کوئی اس میں سے میخ نکالیں، کوئی چیز ایسی نکالیں، کوئی آپ کا تمسخر اڑائیں، کوئی آپ پر الزام جو ہے اور لگائیں، کیونکہ آپ کو ویسے تو وہ کہتے تھے کاہن ہیں، یہ جناب جادوگر ہیں، یہ جناب ان پر یہ کیا ہے، سحر زدہ ہیں، سحر زدہ، مجنون بھی کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اذ یستمعون الیک، جب وہ تیری طرف کان لگا کے سنتے ہیں۔ اب یہ ابو جہل کی، جس میں نے عمر بن حشام جس کا نام تھا، عمر بن حشام جس کو ہم کہتے ہیں ابو جہل، اور جس کے لیے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی تھی کہ 2 عمروں میں سے اللہ تعالیٰ ایک عمر جو ہے نا اسلام کی جھولی میں ڈال دے، اس کے لیے بھی مانگی تھی اور عمر بن خطاب کے لیے بھی مانگی تھی، اللہ نے پھر عمر بن خطاب کو اسلام کی جھولی میں ڈال دیا۔ اس سے کتنے عظیم کام کروا، جی ہاں،
عمر لاس ابھی تک. جی از یستمعون الیک، وہ تیری طرف کان لگا کر جو سنتے ہیں، کان لگاتے ہیں. وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو، وسپرنگ جو ہوتی ہے نا، یعنی ہلکے ہلکے کوئی وہ خسر پھسر کرنا اور کوئی ایسی خفیہ بات کہنا. تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ جب آپس میں بات کرتے ہیں وَإِذَا هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، آپس میں بات کرتے ہیں جب کہتے ہیں یہ ظالم، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور تم کس کی اتباع کرتے ہو؟ جو سحر زدہ آدمی ہے، ایک مجنون شخص کی تم پیروی کر رہے ہو. یعنی وہ مسلمانوں کو تانے دیتے تھے. اللہ پاک فرما رہے ہیں انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھ وہ کیسی کیسی مثالیں چشمہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول مقبوس قسم کو کبھی جناب وہ مجنون کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی ان کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی سحر زدہ کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں فضلوا، دراصل وہ بہک گئے، فلا یستطیعون سبیلا، بس کبھی بھی وہ سیدھا راستہ نہیں پا سکتے. جس کو اللہ بہکا دے وہ کبھی سیدھا راستہ نہیں پا سکتا، کچھ بھی کر لے وہ. ایک دیکھیں اللہ کے رسول مقبوس صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی نے جادو کر دیا. لبید بن العاصم اس کا نام تھا، یہودی تھا، جادوگر تھا، جادو جانتا تھا. اللہ کے رسول مقبوس صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہو گیا. اثر کا یہ تھا کہ آپ بھولنے لگ گئے چیزوں کو اور پریشان رہنے لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر معوذتین جو ہے نا، دو صورتیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اتاری. جب آپ نے تلاوت فرمائی تو بالکل اثر خزائل ہو گیا، بالکل الرٹ ہو گئے. جس طرح چوکنے ہوتے تھے آپ ہر کام کو وقت سے پہلے کر لیتے تھے ایکٹیولی، ہوشیاری کے ساتھ، اسی طرح ہو گئے. لیکن جی معوذتین آخری دو صورت، وہ تو چاروں کل میں چاروں آ جاتی ہیں، لیکن معوذتین جو ہے نا یہ دو ہی آخری. اچھا، اس کا یہ ہوا کہ اللہ نے یہ دکھانا بھی تھا کہ بھئی جادو کا اثر یہ کوئی پرماننٹ چیز نہیں ہے. ایک جادو سے آپ کیا کر لیں گے؟ آپ اس کے خیالات کو چینج کر لیں گے، نظر بندی کر لیں گے تو تھوڑا بہت اس پہ اثر ہو جائے گا. وہ اللہ نے وہ بھی دکھا دیا کہ وہ تھوڑا سا اثر جو تھا وہ زائل ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ سحر جتنا بھی طاقتور ہو نا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو ساحر آئے تھے، 70,000 ساحر آئے تھے، جادوگر. عربی میں ساحر کہتے ہیں، ہم جادوگر کہتے ہیں. ایک ایک رسی اور ایک ایک لاٹھی لے کے آئے تھے. اور اس وقت جادو اپنے عروج پہ تھا، عروج پہ. اور ٹاپ سے باٹم تک جتنے تھے نا جادوگر، سارے لے آئے تھے اٹھا کے. کیا کہ انہوں نے نظر بندی کی. لگ رہا تھا رسیاں اور لکڑیاں یہ تو کوئی سانپ بن گئے، کوئی بچھو بن گئے، کوئی اژدہا بن گئے. تو جو پھر اصل اژدہا تھا ایک لاٹھی، اللہ نے کہا تھا وَأُلْقِيَ مُوسَىٰ، گرا دے اس کو، اب پھینک دے، اب ٹائم ہے. سارا کچھ ہی کھا گیا. تبھی تو وہ جادوگر سجدے میں گر گئے کہ ہم سے بڑا تو کوئی جادوگر نہیں دنیا میں، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ جادو نہیں ہو سکتا. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا. اب یہ دیکھیں ٹاپکس کیوں چینج ہوتے ہیں کہ معاملات بدل جاتے ہیں. اب ایک بندہ وہ لے کے آ گیا بوسیدہ ہڈی قبرستان سے، میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کو، اور اللہ کے رسول کے سامنے ایسے مسئلہ اس کو باقاعدہ اس نے قال من یحیی العظام وہی رمیم. یہ جو ہڈی ہے جب یہ گل جائے گی، بوسیدہ ہو جائے گی، تو کون ان کو جلا بخشے گا؟
کون ان کو جلا بخشے گا؟ اللہ نے کہا قال من یحیی العظام قال من یحییها الذی انشأ اول مرہ، اس کو وہی جلا بخشے گا جس نے پہلی دفعہ تمہیں جنم دیا، پہلی دفعہ تمہاری تخلیق کی۔ اور سائنس سے یہ چیزیں اب ہمیں بڑی آسانی سے پتہ لگ گئی، ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ دیکھیں